اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کو ہم نے دو حصوں میں بیان کیا ہے۔ پہلے حصے میں ان الدین عند اللہ الاسلام اور دوسرے حصے میں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اتنا تک دوسرے حصے میں بیان ہوا، اور آج انشاءاللہ تیسرے حصے کو بیان کریں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وَمَن يَكْفُرْ، اور جو کفر کرے یعنی انکار کرے، وَمَن يَكْفُرْ، اور جو انکار کرتا ہے، بِآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، یعنی دنیا ختم ہو جائے گی بہت جلد، اور قیامت کا دن قریب ہے، تو اس لیے پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا۔ تو اس میں ایسے لوگوں کا حساب بھی ہوگا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ جب قرآن پاک کے نزول اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حق پوری طرح کھل کر واضح ہو چکا، اب کوئی شخص اللہ کی کسی آیت کا انکار نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اپنی خواہشات، بدعات اور خرافات کو ہوا دے اور اس پر قائم رہے، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ حجت تمام ہو گئی، قرآن پاک آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ تو قرآن و سنت ایک واضح اور ٹھوس اسلامی آئین اور ہماری زندگی کا پورا نظام لیے ہوئے ہمارے تک پہنچ گیا۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب آہستہ آہستہ میں اگر شراب پینے والا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں آہستہ آہستہ شراب چھوڑوں گا، یعنی شراب پینے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ شراب آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اب میں آہستہ آہستہ ختم کروں گا، جبکہ اب آیات تو پوری ہو چکی ہیں۔ یعنی اس وقت جب آیات قرآنی آ رہی تھیں وہ علیحدہ وقت تھا، وہ اور وقت تھا، لیکن اب جو وقت ہے، اب تو پورے کا پورا جو کھانا ہے وہ پلیٹ میں موجود ہے، یعنی پورے کا پورا دین کھل کر سامنے موجود ہے۔ تو اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے چھوڑ دوں گا، یہ حرام ہے، یا میں آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا۔ اب تو وہ ایک دم چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ اب پورا نظام اور پورا اللہ کا حکم موجود ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک میں شراب چھوڑنے کے بارے میں بس وہ یہ لفظ آتا ہے فَاجْتَنِبُوا، یعنی اجتناب کرو، اس سے پرہیز کرو، تو اس کو یہ بھی چاہیے کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث دیکھنی پڑتی ہے، اور حدیث کی روح سے شراب کی بوتل اٹھا کر بھی جو کسی کو دیتا ہے وہ بھی لعنتی قرار پاتا ہے۔ تو حدیث کی روح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ شراب پینے والا، پلانے والا، یعنی پینے والا لعنتی ہے، پلانے والا لعنتی ہے،
اٹھانے والا لعنتی ہے، بیچنے والا لعنتی ہے، خریدنے والا لعنتی ہے، اور جو اس کو کشید کرتا ہے یعنی اس کو بناتا ہے وہ بھی لعنتی ہے، اور جو بازار میں لا کر اس کو بیچتا ہے وہ بھی لعنتی ہے، اور تحفے کے لیے کسی کو جا کر دیتا ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ اور اس طرح سے شراب کو یعنی پینا پلانا اور ہر چیز یہ میں نے بتا دی یہ اس طرح سے۔ اب بتاؤ کہ کون سا وہ بندہ جو کہتا ہے کہ جی قرآن پاک میں لکھا ہے جی شراب جو ہے فجتنبو کا لفظ آتا ہے، اجتناب کرو، اس سے پرہیز کرو، تو یہاں پر حرام کدھر ہے؟ تو حرام تو وہ کہتا ہے لکھا ہوا نہیں ہے، حرام تو نہ زنا کے بارے میں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ حرام تو آپ دیکھیں نا، تو کون سی چیز کا باریں گے حرام؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی وضاحت کی، اور وضاحت جو ہے وہ قرآن پاک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور سنت میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو جب تک آپ اس پہ عمل کرتے رہو گے آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اگر وہ شخص کہتا ہے شراب پینے والا یہ تو انفرادی فعل ہے، تو میں کسی اور کو تکلیف تو نہیں دے رہا، میں تو خود ہی گناہ کر رہا ہوں نا، یہ میں خود ہی کر رہا ہوں، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یہ فرشتے جو بیٹھے ہیں ساتھ یہ بھی لکھ رہے ہیں۔ تو کیا تو نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کلمہ پڑھا ہے۔ اگر اللہ کلمے میں کیا تھا کہ اللہ کا حکم مانوں گا، اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ شراب حرام ہے نہ پیو، کیونکہ قرآن پاک کو حدیث کے مطابق دیکھو کون سی بات بچتی ہے، بھلا لعنتی بن جاتا ہے بندہ جب وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو بندے کو شرم کرنی چاہیے کہ ایسی بات کرنے سے کہ میں انفرادی فعل ہے یہ تو میں خود کر رہا ہوں، تو یہ میں کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا، اور تو خود گناہ تو کر رہا ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا، تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ فرشتے تیرا لکھ نہیں رہے گناہ جو ہے، اور تیری جو خواہش ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور اگر خواہش کا پرستار جو ہوتا ہے جو اپنی خواہش کو ہی مانتا ہے تو اس کی خواہش اس کا رب بن جاتا ہے۔ پڑھو نا سورہ جاسیہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، من اتخذ الہہ جس نے اپنا الہ یعنی اپنا رب بنا لیا ہے، ہواہ اپنی خواہش کو، جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا الہ بنا لیا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم تھا اس کو، علم ہونے کے باوجود پھر اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، چلو بھئی تم جا، راستہ ختم۔ اور پھر وہ جس نے اپنی خواہش کو ہی یعنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، وہی خواہش اس کا رب ہے۔ وہ نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پوری نہیں کرنی، نماز نہیں پڑھنی، دین کا کام نہیں کرنا، کوئی اللہ رسول کی بات نہیں ماننی، بس خواہش پوری کرنی ہے، جو آ گئی اس کو پوری کرنی ہے، اس میں لگا ہے تو وہی خواہش اس کا رب بن جاتا ہے، اس کا الہ ہے۔ وَمَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، وہی اس کی خواہش اس کا الہ ہے، اس کا رب ہے، اسی کی پوجا میں وہ لگا ہوا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم تھا اس کو، لیکن علم ہونے کے باوجود اس نے اس خواہش پہ لگا رہا تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، پھر وہ اس کے کانوں پر بھی اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتا ہے، وَقَلْبِهِ، اور دلوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے، نہ کان باتیں اچھی سنتے ہیں اور نہ دل اس اچھی باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر بھی اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، حلال حرام ہو، کوئی اچھی بری بات ہو، پتہ ہی نہیں چلتا، سب کچھ کو ایک سمجھتا ہے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس ہے کوئی جو اللہ کے سوا اس کو ہدایت دے؟ افلا تذکرون، کیا تم اس کا تذکرہ نہیں کرتے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو خواہشات کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ شراب پینے والا کہتا ہے میری یہ خواہش نفس جو ہے، یہ خواہش نفس اس کو کفر میں لے جاتی ہے۔ یہ سورہ جاسیہ میں نے پڑھی آیت نمبر 23 کے حساب سے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ غور کریں، یہ حالت ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوڑے مارو ان کو جو شراب پینے والے ہیں، تو حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اس میں حدیث میں آتا ہے 3 بار اس کو کوڑے مارو اور چوتھی دفعہ پیے تو پھر قتل کر دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو 40 کوڑے لگتے تھے جو شراب پیتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 80 کوڑے مارے جاتے تھے۔ تو حکم کیا ہے کہ 3 دفعہ اگر شراب ایک دفعہ پیتا ہے، پھر کوڑے کھاتا ہے، پھر دوبارہ شراب پیتا ہے، پھر اس کو دوسری بار پھر کوڑے مارو، پھر تیسری بار پیتا ہے پھر اس کو کوڑے مارو، چوتھی بار پیتا ہے تو قتل کر دو۔ یہ ہے حدیث اور قرآن۔ پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کا مکمل ہمیں علم دے دیا ہے، اصول بتا دیے ہیں، طریقہ کار بتا دیا ہے، ہر چیز کے بارے میں علم مکمل طور پر پہنچ چکا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہے نا، جب آپ غور کریں، جب ایک بندے کو پتہ ہو کہ بھئی یہ چیز حرام ہے، یہ تو پھر بھی اس کو استعمال کرتا ہے یا ابھی شک میں ہے، پھر اس کو استعمال کرتا ہے، صاف ظاہر ہے وہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تو نہیں مانتا نا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے نا، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ حتیٰ کہ آپ دیکھیں قرآن پاک عربی زبان میں آیا، اور جس نے یعنی جو اپنی خواہشیں تھیں، لیکن ساتھ اس نے کافروں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے تھے، بس ان کی خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیا، تو پھر وہ بھی چلا گیا۔ جس طرح اب سورہ رعد کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور جو کوئی شخص اپنی خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے، خواہشات کو پورا کرنے والا بن جاتا ہے، بعد ما جاءک من العلم، جبکہ اس کے پاس علم آ چکا، یعنی قرآن و حدیث کا دین کا پتہ چل چکا، پھر بھی وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے والا بن گیا، مالک من اللہ من ولی ولا واق، اللہ فرماتا ہے پھر جو ہے تو اللہ سے اس کا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی اس کو بچانے والا ہے، یعنی نہ کوئی اس کو بچانے والا ہے، نہ اس کا حمایتی ہوگا، وہ عذاب میں ضرور جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، خواہشات کا پجاری نقصان میں ہی رہتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو نقصان اس کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، زندگی چھوٹی ہے، اس کو ذرا اچھی طرح بندہ گزارنے والا بنے۔ تو یہی بات ہے نا، جو زندگی اچھی گزارے گا تو پھر ہی فائدہ اٹھائے گا، ورنہ تو اس طرح تو زندگی اگر اچھی نہ گزری تو پھر صاف ظاہر ہے کہ آخرت میں اس کا حساب کتاب تو پھر ضرور ہونا ہے نا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو بندہ سنوارے، زندگی سنوارنا بہت اچھا ہے، اپنی زندگی کو سنوار کے اچھی زندگی گزارے گا تو دنیا اور آخرت میں الحمدللہ وہ کامیاب ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کی آیات جو ہیں اس کا انکار جو ہے نا، وہ بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ سورہ کہف دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے نا، اس کی بات بھی نہ سنو۔ وہ کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل وہی ہوتا ہے جو اپنی خواہش کا پجاری بن جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، جو اس کی آپ اطاعت نہ کر، وَلَا تُطِعْ، اس کا فرما بردار نہ بن، اس کی باتوں پہ نہ چل، جس کا دل دیکھیں، وَلَا تُطِعْ، اور نہ چل اس کی آیات، اس کی اطاعت نہ کر، اس کی باتوں پہ نہ چل، اس کا فرما بردار نہ بن، من اغفلنا قلبہ، جس کا دل غافل ہو گیا ہو، ان ذکرنا، اللہ کے ذکر سے، جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہو، اس کی باتیں نہ سن۔ پھر وہ کون ہے بندہ؟ واتبع ہواہ، یہ تو وہ بندہ ہے جو اپنی خواہشات پہ چلنا شروع ہو گیا ہے، خواہش کا پجاری بن گیا ہے، وکان امرہ فرطا، تو اس کا کام ہی حد سے بڑھ گیا ہے۔ تو ایسے شخص سے تعلق کیا کرے گا تو رکھ کے؟ اس لیے یاد رکھیں، ہمیشہ جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ نے ہمیں ہر چیز کا مکمل علم عطا فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ آپ ذرا احتیاط سے زندگی گزارو، کیونکہ یہ چھوٹی سی عمر ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بنا لو، تاکہ آپ آخرت میں دنیا میں دونوں طرح سے کامیابی اور کامرانی حاصل کرو، کیونکہ یہ مہلت صرف دنیا ہے جو یہ ختم ہونے کو ہے، قیامت آنے والی ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب، تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مشرک ہو، بت پرست ہو، اور بدھ مت ہو، یا کوئی عیسائی ہو، یہودی ہو، داہریہ ہو، قادیانی ہو، مجوسی ہو، آتش پرست ہو، کوئی بھی ہو، سب کو پتہ ہونا چاہیے، تیار رہنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیابی و کامرانی ملے گی، ورنہ یہ مہلت دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر حساب شروع ہوگا۔ جو حساب شروع ہوگا تو پھر اس میں کامیاب صرف وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اور اللہ کی آیات، یہ قرآن پاک آیات الہی کا اقرار کرتا ہے۔ وَمَن یکفر بآیات اللہ، تو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حساب کسی وقت بھی لے سکتا ہے، یعنی وقت جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے حساب ضرور لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے، اور یہ مہلت جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا، تو بندہ جو ہے حساب کتاب اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، تو بندہ پھر بتائے گا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس نے کیا مطلب ہے، یہ کیا کام کیے، دنیا کیسے گزاری، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری کہ نہیں۔ یہ دیکھیں نا، حتیٰ کہ جو شخص اللہ کی آیات کو نہیں مانتا، تکذیب کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، تو اس کے بارے میں سورہ اعراف میں تو اتنا تک فرمایا گیا، اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ غور کریں، اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ، تو اسے بلند کر دیتے، بہا، اس کے ذریعے، یعنی یہ قرآن پاک اور اس کی آیات، اس کے ذریعے اللہ بندے کے معاملات کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر یہ جو بندہ ہے نا وہ تو اس نے اپنے آپ کو زمین پر لٹا دیا، گرا دیا، وہ تو اب پھر وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن اس نے تو پھر اپنے خواہش نفس کی پیروی شروع کر دی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کتا ہوتا ہے، ان تحمل علیہ یلحس، تو اس کا حال یہ ہے کہ اگر تو اس پر بوجھ لا دے تو پھر بھی وہ ہانکتا ہے، ہانپتا ہے، اگر او تترکہ یلحس، یا تو اس کو چھوڑ دے تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے، اس طرح کا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین، یہ ان لوگوں کی مثال ہے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تو یاد رکھیں یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا بڑا سخت انجام ہے، بہت بڑا ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں بھی یہی فرماتے ہیں ساء مثلا للقوم الذین کذبوا، جی وہ قوم جو ہے اللہ فرماتا ہے بری مثال ہے ان لوگوں کی
جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا اللہ کی آیات کو، وانفسہم کانوا یظلمون، تو وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے ہیں، تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں اللہ کی آیات قرآن پاک واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، یعنی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے اعمال اور اپنے ایمان کی اصلاح کرنی ہے، اور پھر اپنی زندگی کو اس دنیا میں قرآن و سنت کے مطابق گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔